وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى صدق الله العظيم۔ سورۃ النازعات کی ترکیب چل رہی ہے۔ ارا متعدی الی مفعولین ہے، دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ را حمزہ یا مادہ ہے باب افعال، اس کا مطلب ہے دکھانا، جس کو دکھایا جائے وہ مفعول اول ہے اور جو دکھایا جائے وہ مفعول ثانی ہے۔ اس کا مادہ را حمزہ اور یا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى، کذب آپ پڑھ چکے ہیں، کذب یکذب تکذیباً جھٹلانا، عصا عین صاد اور یا مادہ ہے، عصا یعصی باب ضرب سے آتا ہے، نافرمانی کرنا، بات نہ ماننا۔ پھر ہے ادبرا، دال با اور را، باب افعال سے اس کے معنی ہیں پیچھے ہٹنا، اعراض کرنا۔ یسعی سین عین اور یا مادہ ہے، با فتحہ سے آتا ہے، سعی یسعی کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس اس نے دکھائی اس کو بڑی نشانی۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، تو حضرت موسیٰ نے دکھائی کس کو؟ فرعون کو بڑی نشانی۔ اس کے بارے میں گمان یہی ہے، عصائے موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا۔ کس نے جھٹلایا؟ فرعون نے۔ وَعَصَى، اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر وہ پیچھے ہٹا کوشش سے، پھر اس نے روح گردانی کی۔ اب یہ فرعون کے نا مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔
فکذب وعصا ثم ادبر یسعی، اور آگے بھی ابھی آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى۔ حشر فعل ماضی ہے، نادا فعل اس کا فاعل، یہاں اخذا جو ہے نکالا، مفعول مطلق کے لیے عموماً اکثر یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ اسی فعل کا مصدر ہو جو فعل جملے میں استعمال ہوا ہے۔ ضربتہ ضرباً، تو اب اس کا ترجمہ کریں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ فحشر، حشر یحشر اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ نادا، نون دال اور یا مادہ، باب مفعلہ سے آیا ہے، آواز لگانا، پکارنا، نادا ینادی۔ فحشر فنادا، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر آواز لگائی، پھر اس نے آواز لگائی۔ فقال، پھر اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بزرگ برتر رب۔ یہ اب سب فرعون کے یہ سارے کے سارے کرتوت بیان ہو رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک بڑی نشانی لگائی تو اس نے پھر یہ کیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اخذ یأخذ کا مطلب ہے پکڑنا۔ نکال، نون کاف اور لام مادہ ہے،
باب نصرہ سے اس کے معنی ہے عبرت ناک سزا دینا۔ اب جو یہاں اخذہ استعمال ہوا ہے، اللہ نے پکڑا اسے، کس لیے پکڑا؟ یعنی کہ اس پکڑنے میں سزا شامل ہے، تبھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ اس قاعدے کو فالو کرتے ہیں جو گرامر والے لوگ کہتے ہیں، اگر اس قاعدے کو کہ مفعول مطلق اسی باب سے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اخذ بمعنی نکالا، یعنی کہ نکال اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اس سبب سے، اس کے سبب سے، یعنی کہ یہ سب کہنے کی وجہ سے، یا اس نے جو کیا اکٹھا کیا اور کہا، اللہ نے دی، اللہ نے دی اس کو دنیا و آخرت کی عبرت ناک سزا۔ آگے ہے جی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ یہ بتائیے جو میں نے لکھا ہے متعلق خبر محذوف، اگر میں ترجمہ کروں تو آپ اس میں سے نکالیں، بے شک اس میں عبرت ہے، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے، جو ڈرتا ہے، بے شک اس میں عبرت ہے، موجود ہے یا ثابت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیونکہ ہم نے جوڑنا ہے تو میں نے معطوف علیہ کر دیا، لیکن یہ مبتدا ون سمجھ لیں آپ اس کو، اصل میں یہ دونوں مل کے مبتدا ہے۔ اصل میں عبارت کیا ہے؟ تقدیر عبارت یہ ہے کیا تم یا آسمان زیادہ سخت ہیں بلحاظ تخلیق کے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے عبارت کے صوتی آہنگ کے لیے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، ام السماء۔ اچھا اب اس کے مطابق کیا ہوا؟ یہ مبتدا دو ہیں اور یہ ام جو ہے، ام یہ بھی یا کا طریقہ ہے۔ جب حرف استفہام آتا ہے
اور اس کے بعد یا دینا ہو، اس کو آپ اردو انگلش میں اور کہتے ہیں، تو استعمال کریں گے ام، ام، ورنہ او۔ مبتدا دو اپنی خبر اور تمییز کے ساتھ مل کر، استفہام کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ بناہا فعل پلس ہوا فاعل اور ہا مفعول، مفعول۔ یہ ہا جا رہی ہے اس کی طرف، تبھی جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بریک دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی دیکھا ہوگا بیچ میں تا لکھی ہوئی ہے، یہ الگ جملہ ہے۔ عبرتن، عبرتن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عبرت، عین با اور را مادہ ہے، عبرتن، عبرتو کہتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، عبرت اس کے لیے جو ڈرے۔ اَأَنتُمْ اشد خلقا، کیا تم زیادہ شدید ہو، زیادہ سخت ہو، زیادہ مشکل ہو، بلحاظ تخلیق کے یا آسمان؟ بناہا، اس نے بنایا اس کو، بنا کا جو فاعل ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اس نے اس کو بنایا۔ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ رفع فعل ماضی ہے، فاعل ہے ہوا، سمكها یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے سما ان کی طرف۔ یہاں ایک فعل دحا
محذوف ہے. ایک ٹرم ہے جو پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. بعض اوقات جملے کی مناسبت یا کلام کی مناسبت کے لیے مفعول فعل سے پہلے آ جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سامنے یہ مثالیں گزر چکی ہیں. یہ اشتغال الفعل ہو سکتا تھا اگر اس کے بعد اگر دحا خالی ہوتا والارض بعد ذلك دحا تو ہم اس کو فعل بناتے اور اس کا مفعول کر کے ہم کہتے اشتغال الفعل ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر ایک مفعول کی ضمیر ہے, اس لیے گرامر والوں کے نزدیک یہ اشتغال الفعل کی کیٹیگری پہ پورا نہیں اترتا, اس کے پیمانے پہ پورا نہیں اترتا, اس لیے وہ کہتے ہیں دحا اس سے پہلے لگائے. یہ صرف گرامر کی ضرورت ہے, معنی کی نہیں. ٹھیک ہے, یہ دحا جو ہے یہ فعل پلس ہوا, یہ صرف گرامر کی مجبوری ہے, ورنہ ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم 2 دفعہ ریپیٹ نہیں کریں گے. جب اس کے نیچے آ گیا سارا تو لنکڈ ہے آلریڈی. رفع سم کا ہا, سین میم اور کاف, اس سے 2 اسم استعمال ہوئے, ایک سمکن اور ایک سماکن. سماکن کہتے ہیں مچھلی کو, سماکن میم کی زبر کے ساتھ. یہاں پر سماکن نہیں آیا, یہاں سمکن آیا ہے. رفع سم کہا. سمکن کے بنیادی معنی ہے تھکنس, موٹائی. چھت کی موٹائی, کاغذ کی موٹائی, کسی بھی چیز کی موٹائی کے لیے سمکن آتا ہے. مفسرین زیادہ تر ترجمہ کرنے والوں نے اس کو چھت کے معنی میں لے لیا ہے. رفع سم کہا, اس نے بلند کیا اس کی چھت کو, یعنی آسمان کی چھت کو. اصل معنی چھت کا نہیں ہے, موٹائی کا ہے. تو اس نے بلند کیا اس کی موٹائی کو, اس کی تھکنس کو, آسمان کی. گویا ترجمہ میں ملے گا اس نے اس کی چھت کو بلند کیا. یہ اصطلاحی معنی ہے. سمکن چھت کے لیے نہیں آتا, کسی بھی چیز کی تھکنس. رفع سم کہا, اس نے بلند کیا اس کی موٹائی کو. فسواہا, پھر اس نے اس کو برابر کیا. سین واو اور یا, باب تفعیل سے سوا یسوی تسویتن, برابر کرنا. اغطش, غین طا اور شین, باب افعال. اغطش یغطش کے معنی ہے اندھیرا کرنا, تاریک کرنا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو. یہ ہا کی بات کیا ہے, آسمان کی رات کو. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اخرج آپ پڑھ چکے ہیں, خارا اور جیم مادہ. خرج یخرج نکلنا, اخرج نکالنا. ضحا, ضاد ہا اور واو مادہ ہے اس کا. صبح کی روشنی کو کہتے ہیں, ابتدائی دھوپ کو کہتے ہیں. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور اس نے نکالا اس کی روشنی کو, اس کی دھوپ کو. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, دحا, دحا یدحا, دال ہا اور یا مادہ ہے, با فتحہ سے ہے, اس کا معنی ہے پھیلا دینا. اور اس نے اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اب دحا ہا کے بعد جو ہا کی ضمیر ہے ابھی آسمان کے لیے نہیں ہے, زمین, اور زمین اس کے بعد اس نے اس کو پھیلا دیا. آسمان کا ذکر یہاں ختم ہو گیا, اب اس کے بعد زمین کا ذکر شروع ہے.
اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. یہ جو پہلے ترکیب ہم نے کی تھی نا، ابھی جو ہم نے کیا ہے اشتغال الفعل کے نام سے جو معاملہ کیا ہے، وہی والا یہاں پہ بھی ہے. والجبال ارسا، اصل میں وہ ارسل جبال ہے، وہ ارسل جبال ارسا ہے. اصل میں یہ اسی کا مفعول ہے، لیکن اگر ہا کی ضمیر نہ آئی ہوتی تو ہم اسٹریٹ اوے اسی کا مفعول قرار دیتے، جو میں پہلے ابھی بیان کر چکا ہوں. اگر ہا کی ضمیر نہ آئی ہوتی تو مثال کے طور پر اگر میں کہوں جملے کی عبارت مفہوم کی ضرورت کے لحاظ سے اگر مجھے مفعول کو پہلے لانا پڑے کسی وجہ سے، تو پھر اسے اشتغال الفعل کہتے ہیں. مفعول پہلے، اب اس کا ایک ضمیر نہیں ہے نا، تو ہم کہیں گے یہ مفعول مقدم ہے. اور پھر اگر اس کے بعد ضربہ ہو جاتا تو پھر یہ اشتغال الفعل کی جو پروٹوکول بتائے ہیں گرامر والوں نے اس پہ پورا نہیں اترتا تھا. بس اتنی سی بات ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ادبی جو ایک لیول ہے وہ بہت فصاحت جو ہے وہ بہت تقاضا کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ اردو کی آپ گرامر پڑھ لیں، شاعری میں آ کے وہ گرامر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، خوبصورتی لے کے آتی ہے، وہ آہنگ لے کے آتی ہے، وہ مختلف قسم کے معنی نکال دیتی ہے اس سے. تو یہ وجہ ہے.
یہاں جو متاعن مفعول لہو آیا ہے، مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو ایسا مفعول اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل واقع ہونے کی وجہ یا سبب کو بیان کرے۔ مثال کے طور پہ جب ہم گرامر پڑھاتے ہیں تو ہم ایک کہتے ہیں جملہ ضربتہ تأدیبا، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے، ادب کی وجہ سے، مینرز کے لیے، مثال کے طور پر۔ تو یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سب کچھ جو کیا ہے نا، اب اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ مفعول لہو ہے کس کے لیے؟ متاعن مفعول لہو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کا مفعول لہو ہے؟ ارسا کا مفعول لہو ہے، اخرج منہا ماءہا کا مفعول لہو ہے، ماءہا و مرعاہا، یا والارض بعد ذالک دحاہا ہے، کس چیز کا مفعول ہے؟ یہ سب کے لیے آ سکتا ہے کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے، متاع کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اہم بات یہ ہے متاعن کس کو کہتے ہیں؟ فائدے مند سامان، دنیاوی فائدے مند سامان کو ہم متاع کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ برتنے کا سامان ہے، فائدہ مند سامان ہے، یوزفل۔ اب یہ سب چیزوں میں متاع کیا ہے؟ اب اگر ہم قریب سے جوڑنا چاہیں، مثال کے طور پر والجبال ارساہا، پہاڑ متاع ہے، والارض بعد ذالک دحاہا، اخرج منہا، پھر اس میں سے نکالا پانی کو، اخرج منہا ماءہا، ماؤن پانی کو کہتے ہیں، ماءہا اس کا پانی یعنی کہ زمین کا پانی، ومرعاہا، مرعاہا، را عین اور یا، با فتح سے اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا، مویشی چرانا، را عین اور یا، با فتح سے حفاظت کرنا اور پھر مویشی چرانا، نگہبانی کرنا۔ مفعل، یہاں پر مفعل کے وزن پر ہے مرعین، اس سے بنا مرعا، مرعن بنے گا لیکن مضاف بنا ہے تو مرعا بنا ہے۔ اسم الظرف ہے، چراہ گاہ، چرانے کی جگہ۔ اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اس نے نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کی چراہ گاہ، زمین کی چراہ گاہ۔ والجبال ارساہا، اور اس نے، ارسا کے معنی ہے را سین اور واو، باب فعال سے، ارسوا سے بن جائے گا ارسا۔ یہ یا میں کیوں تبدیل ہوگا؟ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا ناقص کا کہ وہ 4 کے بعد آئے، یاد آ گیا کچھ؟ تو واو جو ہے وہ، اور اس سے پہلے اگر پیش نہیں ہے تو وہ واو یا میں بدل جاتا ہے۔ تو ارسا یرسی ارساءن کے معنی ہے ٹھہرا دینا، جما دینا۔ والجبال ارساہا، اور اس نے جما دیا پہاڑوں کو، ترجمہ میں ملے گا اور گاڑ دیا پہاڑوں کو۔ متاعا لکم، یہ سب کے سب متاع ہے۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ مفعول سب کے لیے، خالی پہاڑ نہیں، پانی بھی ہے، چراہ گاہ بھی تو متاع ہے نا۔ اس زمین کے اندر جو ہے وہ، اس سے پانی نکلنا بھی تو متاع ہے۔ تو مفعول لہو جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ اب ہم اس کو یا تو پورے کے ساتھ جوڑیں یا ہم سمپل اس کو چھوڑ دیں، مفعول لہو اور یہ اس طرح، اور یہاں ہم کہہ دیں کہ یہ
مفعول لہو کس کس کے لیے؟ دحاہا، دحا، اخرج، ارسا، ان سب کے لیے متعلق مل کے نا یہ سب کا سب لنکڈ ہے اسی کے ساتھ، ان سب افعال کے ساتھ۔ یہ پورا کا پورا پورشن جو ہے یہ دحا، اخرجا اور ارسا، خالی پہاڑ متاع نہیں ہے، خالی چراگاہ متاع نہیں ہے، خالی پانی متاع نہیں ہے، خالی زمین کا جو ہے وہ پھیل جانا متاع نہیں ہے، یہ سب کے سب۔ انعام نعمن کی جمع ہے اور یہ مویشی کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس مویشی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کون کون سے جانور آتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا اچھا لفظ انگلش میں کیٹل، اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، دمبا، گھوڑا اس میں نہیں آتا، گدھا اس میں نہیں آتا، لہذا یہ کیٹل کے لیے آ گیا۔ اور کیٹل بھی وہ جس کو آپ کھاتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے، فائدے کا سامان تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، آج اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔